الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معالي الدكتور صالح آل عثمان آل الشيخ حفظه الله تعالى، وفضيلة الشيخ صالح أبو طالب حفظه الله تعالى، صاحب السماحة الشيخ فضل الرحمن قائد جمعية علماء الإسلام حفظه الله تعالى، العلماء الأجلاء والحضور الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إني في بداية كلمتي أرحب الشيخين الجليلين الفاضلين الحبيبين الدكتور صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الحبيبة، والشيخ فضيلة الشيخ صالح إمام الحرم المكي الشريف، ونشكرهما ووفدهما باسمي وباسم أهل باكستان بأجمعهم، وباسم العلماء في هذه الديار، وأشكرهم على أنهم نوروا هذه الديار بوجودهم الميمون وبقدومه الميمون في أرضنا أرض باكستان، وفي هذا الحفل الطيب المبارك الذي جمع حفلا كبيرا من علماء المسلمين وأهل الدين والشعب الباكستاني. وكما أشكر سماحة الشيخ فضل الرحمن حفظه الله تعالى حيث أتاح لنا هذه الفرصة الطيبة للاستماع بهما والاستماع بوفدهما والاستماع إلى كلماتهما الطيبة وإلى حضور هذا الحفل الكريم الذي قلما يوجد له نظير. وبعد هذه الكلمات الترحيبية لضيوفنا الكرام، أستسمحهم بأن أتكلم بعض الكلمات باللغة الأردية التي يفهمها شعبنا العزيز. میرے بہت ہی قابل احترام علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بڑی عظیم سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج مسلمانوں کے اتنے عظیم اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. ایسا مسلمانوں کا اجتماع جو شاید پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک اجتماع کو پورے ملک و ملت کے لیے انتہائی مفید اور مبارک بنائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس اجتماع میں امام حرم مکی حفظہ اللہ کی امامت میں نماز جمعہ ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں اس پر بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشان اجتماع کا اہتمام فرمایا. مسلمان اتنی بڑی تعداد میں جہاں جمع ہیں تو یہ بذات خود ایک ایسا سعادت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے
کہ مسلمانوں کے اس اجتماع پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں اور برکت نازل فرمائیں گے۔ یہ دور تک نظر آنے والے سر جن کی انتہا مجھے نظر نہیں آ رہی، یہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے جمع نہیں ہوئے، یہ کسی مالی مفاد کی خاطر نہیں آئے، یہ کسی اپنی ذاتی منفعت کے حصول کے لیے یہاں پر جمع نہیں ہوئے۔ ان کو لانے والی ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کی خاطر اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اس لیے مجھے پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی یہ آمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازیں گے۔ اس موقع پر میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بجائے کہ میرے بعد میرے بہت ہی بزرگ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب مدظلہم تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہم سب کے لیے نہایت مفید ہوگا، لیکن اس موقع پر میں ایک مختصر گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم اجتماع میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مختلف مکاتب فکر کے، مختلف طبقہ خیال کے، مختلف جہاتوں کے وہ حضرات موجود ہیں کہ جو دینی، علمی، سیاسی، غیر سیاسی ہر طرح کی شخصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جمع فرمائی ہے، اور صرف پاکستان سے نہیں، پاکستان کے باہر سے ہمارے انتہائی محبوب ملک سعودی عرب سے، اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے، برطانیہ سے، جنوبی افریقہ سے، اور نہ جانے کن کن ممالک سے مسلمان یہاں پر، امارات سے، بحرین سے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ ایک ہی کام کے لیے جمع ہیں، وہ یہ کہ آج اسلام اور مسلمانوں کو بڑے عظیم مسائل درپیش ہیں۔ اسلام اور مسلمان پوری دنیا کے اندر طرح طرح کے مصائب سے دوچار ہیں، اور خاص طور پر اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی جو صورت، اسلام کی جو تصویر اس وقت پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے، اس کو دہشت گردی سے وابستہ کیا جا رہا ہے، اس کو خونریزی کے ساتھ وابستہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں خود ہمارے مسلمان بعض نادان بھائی جو اسلام ہی کا نام لے کر وہ اس پروپیگنڈے کو اپنے عمل سے تقویت دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام کی ایک انتہائی غلط، بھیانک تصویر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اور وہ اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو اس موقع پر جبکہ یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے، دوسری طرف جگہ جگہ مختلف ملکوں میں دشمنان اسلام کی سازشیں اسلام اور ملت اسلامیہ کو ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور تیسری طرف ایک سیکولر اور لادینی طاقتیں اس فکر میں ہیں کہ کسی بھی اسلامی ملک میں شریعت کا صحیح نفاذ نہ ہو سکے۔ وہ نہ پاکستان میں شریعت کا نفاذ چاہتی ہیں، نہ دنیا کے کسی اور خطے میں نفاذ چاہتی ہیں۔ ان جیسے اس مسائل کے دور میں ایک ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم آپس میں متحد ہوں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ آپس میں اپنے مسلکی اختلافات کو، اپنے فکری اختلافات کو، اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک مقصد کے لیے جمع ہوں، اور وہ یہ کہ اسلام کی صحیح صورت دنیا کے سامنے پیش کی جائے، اور وہ یہ کہ اسلام کی اور اس کی شریعت کی صحیح تنفیذ کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ اور اس کام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ فکری ان مشترک بنیادوں کے اوپر سارے لوگ متفق بھی ہوں، متحد بھی ہوں،
اور ان فکری بنیادوں کے اوپر مشترک اور متحد ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کام کریں۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آپس کی جماعتوں کو، ساری جماعتوں کو ختم کر دیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری تنظیمیں ختم ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ادارے ختم ہو جائیں۔ جماعتیں، تنظیمیں، ادارے اپنی جگہ برقرار رہتے ہوئے بھی ہم مشترک مقاصد کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر یک جہت اور یکجان ہو کر کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ اپنے عمل سے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ دین کی خاطر متحد ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر متحد ہو کر کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ اجتماع جو الحمدللہ مختلف جہاتوں کے حضرات کا اجتماع ہے، جو خالصتاً دین کی بنیاد پر یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں الحمدللہ یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ اجتماع اس اتحاد کو قائم کرنے کے لیے اور مشترک مقاصد میں مشترک جد و جہد کرنے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع سے یہ برکات ہمیں عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رضا کامل کے خاطر اب ہر جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے ہم دین کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، وہ تدریس کا کام ہو، وہ دعوت کا کام ہو، وہ وعظ و تبلیغ کا کام ہو، وہ سیاست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند کرنے کا کام ہو، جہاد ہو، جو بھی کوئی کام ہو، وہ اسی وقت برابر ہو سکتا ہے جبکہ وہ کام اخلاص کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی خاطر کیا جا رہا ہو۔ انما الاعمال بالنیات سب سے پہلی وہ حدیث ہے جس سے کہ ہم اپنی تدریس کا آغاز کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں اللہ جل جلالہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو کام بھی کیا جائے گا وہ انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخروئی کا باعث بنے گا اور دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ ان چند مختصر کلمات کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کو مسلمانوں کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور مسلمانوں کو متحد ہو کر اپنے دین کی صحیح صورت پیش کرنے کا اور صحیح تصویر پیش کرنے کا اور اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔